पहले जो हमारी एक है पार्टी के साथ एक वाबस्तगी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरिट पे टिकट जारी करें। मेरिट पे अगर टिकट जारी करना है तो वो हमारा बनता है। फिर साहब को पहले देखे पीटीआई छोड़ गए, उनको टिकट मिला, हमने दिन रात मेहनत करके उनको कामयाब कराया। ये बदकिस्मती है, राजगीर साहब ने खुद ग्रुपिंग की है, हमारा कोई हमने नहीं की, वो उन्होंने खुद की है। उन्होंने मुस्लिम लीग के अंदर रहते हुए मुस्लिम लीग में ही ग्रुपिंग की है, तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या फिर भी आप हल्के का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? अगर टिकट मुझे नहीं मिला जी, देखें राजा सगीर साहब को 2 बार टिकट नहीं मिला, वो इलेक्शन लड़े, राजा मोहम्मद अली साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े, फिर भी नून लीग के फिर भी वो नून लीग के बहुत अजीम शख्सियत हैं, उनको बहुत इज्जत मिल रही है। बिलाल या मीर सत्ती साहब राजा मोहम्मद अली के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, नून के अंदर ही थे ना अब ये भी, तो उन्होंने अगर राजा मोहम्मद अली के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, राजा मोहम्मद अली के खिलाफ वोट पोल की, तो अगर वो ये कर सकते हैं, फिर ये भी कहें कि हम सीनियर हैं, हमारा ही हक बनता है, तो मैं भी अगर ये चीज़ करूँ तो मुझे कोई क़यादत नहीं रोक सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में इलेक्शन की गहमा गहमी है, और फिर अगर हम अपने हलके की बात करें, हलका PP7, यहाँ पर भी काफ़ी उम्मीदवारान हैं, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों के, आज़ाद भी हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गहरा ताल्लुक़ है इनका, वाबस्तगी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से इनकी बेशुमार कुर्बानियाँ भी हैं। NA के जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुए। अब हल्का PP7 के हवाले से इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए और अपनी कंपेन भी इन्होंने शुरू कर दी है, और अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से काफ़ी हमें ये मसरूफ़ नज़र आते हैं। उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP7, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल दुबन कलां राजा नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह चौधरी खजरान साहब भी सियासी और समाजी शख्सियत हैं, ये भी मौजूद हैं। राजा नदीम साहब से गुफ्तगू करते हैं, चूँकि लोग भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, हल्के के हवाले से, इनकी कंपेन के हवाले से, कि इनके फ्यूचर की जो हिकमत अमली होगी वो क्या होगी। राय साहब माशाल्लाह, आप हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव हैं और हल्के का विज़िट कर रहे हैं। आज आप कहूटा हैं, कल्लर सेदा कहूटा, मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको, जब आपने कागजात जमा करवाएं, उसके बाद आवाम की जानिब से उनका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, उनकी मुशावरत से आप यहाँ पर आएँ, फर्दर आपकी क्या प्लानिंग होगी? बहुत शुक्रिया मोहतरम अस्सलाम के साहब, दाई मशकूर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मेरी स्क्रूटनी थी, पेपर की जांच पड़ताल थी, वो क्लियर हुई है और मैं कोटा में मौजूद हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉन्ग टाइम से एक पार्टी से वाबस्तगी है, मुस्लिम लीग नून से, और इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो हमारा हक भी बनता है, हमारा राइट भी है, हमेशा टिकट कोटा को मिले। तो मैं इसी पे पहले हमारा जो MNA का इलेक्शन था, उस पर भी मैंने यही लड़ाई लड़ी थी कि कलर सैदा को इज्जत दें। तो अभी भी मेरी यही लड़ाई है कि MPA का टिकट कलर सैदा को दें। MNA के इलेक्शन तो पोस्टपोन्ड हो गए थे, नहीं हो सके, लेकिन ये इलेक्शन 30 अप्रैल को हुए, अभी टाइम भी कम है, तो इलेक्शन भरपूर तरीके से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जी, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ। ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन में, भरपूर तरीके से मैं रास्ते में रहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपना पार्टी टिकट भी अप्लाई किया हुआ है, उधर से भी हमें कॉल आएगी, मुझे यकीन है 2 दिन तक लाहौर में वो हमें बुलाएंगे, तो वहाँ देखते हैं कि पार्टी टिकट किसको मिलता है। लेकिन ये है कि साहब क़यादत की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल या उनकी जानिब से राब्ता? क़यादत की जानिब से तो ये है ना, मैंने उनको पूरे राब्ते में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क़यादत भी इस चीज़ को समझती है कि नया चेहरा मस्ट भी, जो कुर्बानियाँ हैं हमारी वाबस्तगी है। लेकिन मैं सिंपल ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे बताया ना कि एक लॉन्ग टाइम से हमें एक ही पार्टी में, मेरे वालिद साहब, मेरे आगे जितना ख़ानदान था, इसी पार्टी में चल रहे, तो हमने कोई पार्टी चेंज नहीं की, ठीक है जी। इसके बाद दूसरे जो एक्स MPA साहब थे, वो तो PTI में भी गए, PTI से वापस नून लीग में आए। दूसरे लफ्ज़ों में 10वीं से उठ के फिर पहली में दाखिल हुए। सीनियरिटी में अगर देखा जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे आते हैं। मुझे और दूसरे मेरे भाई कैंडिडेट हैं, तो उनको स्पेशल सीटें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, और इस बार भी मुझे खबर हमारे पास यही है कि उनको दोबारा स्पेशल सीट का टिकट दे दिया गया है। तो उस लिहाज से भी अगर मेरिट देखा जाए तो कलर सैदा का मेरिट बनता है।
ہمیں پارٹی ٹکٹ دے. ہماری جو ایک ہمارے بھائیوں کی ایک مشاورت سے جو میں چلا ہوں, تو ہماری ایک ہے پارٹی کے ساتھ ایک وابستگی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پہ ٹکٹ جاری کریں. میرٹ پہ اگر ٹکٹ جاری کرنا ہے تو وہ ہمارا بنتا ہے. راجہ صغیر صاحب کو پہلے دیکھیں پی آئی چھوڑ گئے, ان کو ٹکٹ ملا, ہم نے دن رات محنت کر کے ان کو کامیاب کرایا. یہ بات قسمتی ہے, راجہ صغیر صاحب نے خود گروپنگ کی ہے, ہمارا کوئی ہم نے نہیں کی, وہ انہوں نے خود کی ہے. انہوں نے مسلم لیگ کے اندر رہتے ہوئے مسلم لیگ میں ہی گروپنگ کی ہے, تو وہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, میں نہیں ہوں. ہم اپنا لائے عمل دوستوں کے ساتھ مل کر طے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر کی طرف جا رہے ہیں. کوئی کمزور نہیں ہے, کسی طریقے سے بھی کمزور نہیں ہے, الحمدللہ حلقے میں موجود ہیں اور الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. اچھا رئیس صاحب, دعا گو ہیں آپ کے لیے ٹکٹ کے لیے. لیٹس سپوز آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا پھر بھی آپ حلقے کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ اگر ٹکٹ مجھے نہیں ملا, جی دیکھیں راجہ صغیر صاحب کو 2 بار ٹکٹ نہیں ملا, وہ الیکشن لڑے ہیں, راجہ محمد علی صاحب کے خلاف الیکشن لڑے ہیں, پھر بھی وہ نون لیگ کے بہت عظیم شخصیت ہیں, ان کو بہت عزت مل رہی ہے. بلال یا میر ستی صاحب راجہ محمد علی کے خلاف الیکشن لڑے ہیں, نون کے اندر ہی تھے نا یہ بھی, تو انہوں نے اگر راجہ محمد علی کے خلاف الیکشن لڑا, راجہ محمد علی کے خلاف ووٹ پول کی, تو اگر وہ یہ کر سکتے ہیں پھر یہ بھی کہیں کہ ہم سینئر ہیں, ہمارا ہی حق بنتا ہے, تو میں بھی اگر یہ چیز کروں تو مجھے کوئی قیادت نہیں روک سکتی. یہ ان کی غلطیاں, یہ آئیں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, معافی مانگیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ کبھی نہیں کریں گے. اگر یہ پارٹی کے اندر رہ کے پارٹیاں گروپنگ کرتے ہیں, تو اگر میں نے کی تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. میں جیتوں ہاروں جو بھی معاملہ ہوگا یہ اللہ کے, میں الیکشن لڑوں گا جی, الیکشن میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے, الیکشن لڑنا ہے جی. اچھا, یہ جو آپ گروپ بندی کی بات کر رہے ہیں کہ راجہ صغیر صاحب نے اعلان کیا, شاہد عباسی صاحب بھی وہیں پر موجود تھے, اس کے بعد انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا اس کو جسٹیفائی کیا کسی طریقے سے؟ دیکھیں جی, وہ وہاں پہلے تو مشاورت نہیں ہوئی ہے, انہیں کی بات کر رہے ہیں آپ, پہلے تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی. راجہ صغیر صاحب نے اناؤنس کیا, پھر انہوں نے کہا جی مجھے شاہد عباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے. جبکہ شاہد عباسی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں نے کہا ہو کہ بلال صاحب یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی, کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی. اس کے بعد کوٹری ستیہ میں ایک جلسہ تھا, اگر شاہد عباسی صاحب بلال کو نامینیٹ کر ہی دیا تھا تو وہ کہہ سکتے تھے نا کہ آپ بلال کو ووٹ دیں, کمیٹی کو کہہ دیتے کہ یہ فیصلہ سنا دیں. کسی نے, میں خود کمیٹی میں حاضر ہوا, 5 لوگوں کی کمیٹی, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کے بعد محترم دیکھیں, راجہ صغیر صاحب کو میں نے ایک بات کی تھی ویری سمپل. میں نے کہا بھائی محترم, ایک ہی پارٹی میں چلنے والے ہیں, اگر میں بھی وڈرا نہ ہوا, بلال صاحب بھی نہ ہوئے, تو آپ نیوٹرل ہو جانا, آپ کے لیے بہتری ہے. اگر وہ انسان اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے, بھائی ہیں, میں عزت کرتا تھا ان کی, ابھی میرے دل میں عزت نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, ہمارا سیاسی اختلاف ہے. تو اگر وہ نہیں ایسی چیز, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ 3 بار وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں, 2 بار ایم پی اے بنے ہیں, ہمارے بھی یہ آخری بار جو ایم پی اے بنے ہیں, کچھ الحمدللہ قربانیاں ہیں دوستوں. میں نے اپنا قیمتی دوست شیخ عبدالقدوس اپنے اسٹیج پہ, اس نے اللہ کو پیارا ہو گیا, یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے تھی بندے کس طریقے سے ہمارے ساتھ چلے. تو اتنا یعنی کہ ان کے لیے بہتری تھی نا, اگر وہ نہ بلال کی اوپن حمایت کرتے. کاہوٹا میں ایک جگہ کسی دعوت میں انہوں نے سرے عام کہا کہ جناب, کیونکہ ہم قیادت کی طرف دیکھ رہے تھے, بالآخر قیادت نے فیصلہ کیا ہے, تو ہم جناب بلال یا مین ستی کو کامیاب بنائیں گے, میری فیملی برادری پوری سپورٹ بلال کے لیے ہے. تو راجہ صاحب کوئی کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا تھا, کوئی قیادت نے فیصلہ نہیں کیا تھا, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے. اور جب الیکشن ہی نہیں ہو رہے تھے تو آپ اگر صحیح سیاسی ہوتے اور آپ کی سیاسی فیوچر سوچ اچھی ہوتی تو آپ سمپل کہہ دیتے, اسٹیج پہ آئے, مائک آپ کے ہاتھ میں, کہ محترم بھائی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے, میرے لیے قابل احترام ہے, مسلم لیگی ہیں سارے, اور ہماری پارٹی میں سے صرف 2 لوگ رہ گئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بلال بھی بھائی ہے, ندیم بھی بھائی ہے. اگر الیکشن ہوئے تو ہم مل بیٹھ کے مشاورت سے کوئی فیصلہ کریں گے, کوئی ایک کینڈیڈیٹ آگے رہے, دونوں کو نشان مل گئے ہیں. انہوں نے میرا نام تک نہیں لیا. وہ یہ دل تو, یہ چیزیں تو سیاست ہوتی ہے عزت کے لیے, سیاست نہیں. اگر ہم نے راجہ صغیر صاحب کو عزت دی ہے, پرانی سب باتیں بھول گئے, تو ان کا بھی حق بنتا تھا ہمیں عزت دیتے. ایک طرف شیر بہادر کو انہوں نے بلال صاحب کے چلا دیا, ایک طرف خود میدان میں آ گئے, تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ سمپل سی بات ہے, کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم تو میں خود فیملی خاندان والا بندہ ہوں, میں کوئی ایسے نہیں ہوں. میرے دوست عزیز ہے جو پہلے بھی بڑی مشکل سے میں راجہ صاحب کے ساتھ کھڑے کیے, تو ابھی ان کے ساتھ میں چل رہا ہوں جی انشاءاللہ اپنا. اچھا راجہ صاحب, آخر میں صرف مجھے آپ 1 منٹ کے اندر بتا دیں کہ
اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس حلقے کے لیے جو فیو سٹیپس ہیں جو انیشیل ہوں گے وہ کیا ہوں گے آپ کے؟ سر یہ اللہ پاک کی ذات مجھے کامیابی دے. جب اللہ کی طرف سے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے تو کامیابی میں دیر نہیں لگتی. انشاءاللہ اگر کامیاب ہوا میں بالخصوص جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤں گا. موجودہ حالاتوں میں دیکھیں معاشی طور پر ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. ہم بالکل یعنی کہ میں ابھی بھی نکلتا ہوں جب دیکھتا ہوں آٹے کی لائنوں میں کس طرح لوگ, تو یہ معاشی طور پہ تباہی ہے. اس کے اخلاقی طور پہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم کسی سمت میں بھی صحیح درست سمت میں نہیں جا رہے. ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, کیا تعلیم دے رہے ہیں. گالیاں گلوچ کا کلچر جا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں اس پہ کتنے کس طرح کی بےہودہ باتیں کمنٹس کیے جا رہے ہیں. جو اچھے کرتے ہیں میں ان کو اچھا ہی کہتا ہوں, جو برے کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے. ہمارا یہ جتنا یہ علاقہ ہے اس میں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے اپنے سر ڈالا ہے, وہ کام کیے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو تو کام کیے ہیں. مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ کیے ہیں. سب سے بڑھ چڑھ کے مسلم لیگ نون کے ہر طرف آپ کو کام نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ یہی وین میں آگے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح ملک میں بہت کاموں کا ایک جال بچھایا, اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے ابھی تک خراب ہی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کوشش ہے جی, اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا پارلیمنٹ میں گیا تو اس علاقے کی بہتری کے لیے, اسکول کے لیے, ہیلتھ کے لیے, لا اینڈ آرڈر, یہ جتنے چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں کیا کیا ہمارے غریبوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں, غریبوں کے ساتھ ہی کوئی بندہ چلنے کو تیار نہیں ہے. میں انشاءاللہ ان کا بازو بنوں گا. ان کی زمینوں کے قبضے ہوئے ہیں, پلاٹوں پہ قبضے ہوئے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں سر جی. کوئی ایک بیان کروں تو مافیا ہے ہمارے علاقے میں, بہت جھگڑے ہوئے ان کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ پاک نے مجھے اگر ہمت دی تو میں اپنے علاقے کی بہت بہتری کے لیے انشاءاللہ اپنا خوبصورت ویژن بھی رکھتا ہوں, انشاءاللہ حل بھی کروں گا. بہت شکریہ جی. راجہ ندیم احمد صاحب تھے, چودھری خضران صاحب اور دیگر دوست بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور راجہ ندیم احمد صاحب نے اپنا منشور بھی بتایا ہے اور الیکشن کے حوالے سے مختلف جو سوالات ہیں ان کی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا. انشاءاللہ نئی شخصیت نیا موضوع لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.